على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دانے چاریارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی جدارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر بریم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سودا پیر کامل کاملا رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں، my respected brothers and sisters, today, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to discuss about the status of Hajj and the maqam of Ka'batullah and Masjid Nabawi or Medina Sharif, inshallah ta'ala. So before moving forward, a very beautiful kalam regarding Hajj and Ka'batullah. Inshallah ta'ala, I will try to recite few stanzas of that, inshallah. تو جن کو آتی ہو میرے ساتھ ضرور پڑھیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے ترے ہیں زبانیں، حمد خدا سے ترے ہیں زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ حج کا سیزن شروع ہو گیا. Lot of our lucky brothers and sisters, mashallah, today they are at the maqam of Mina. They are moving forward, inshallah ta'ala, towards their next stage. یعنی حج کا جو معاملہ ہے اور دن ہے وہ شروع ہو چکے. اور کتنا خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو حج کر رہے ہیں، حج بیت اللہ کر رہے ہیں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی خاطر لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں. This is obligatory and this is the duty of Muslims. If they have ability or capacity to do Hajj, that they should must do the Hajj of Baitullah Sharif. اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں. اگلی روایت جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام رکھا ہے حج کا، کتنا اونچا مقام ہے، اور کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو حج کر چکے، اور کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو حج پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ give us all this tawfiq to do Hajj of Kaaba and Hajj Baitullah. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی سے اپنے آپ کو روکے رکھا، برے کاموں سے روکے رکھا، فرمایا کہ جب وہ واپس آئے گا وہ اس طرح آیا کہ جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا.
یعنی اس سے مراد یہ ہے if a person who is going to do Hajj and he did Hajj with accountability and he protected himself to do any vulgar thing or bad thing, when he will return from Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him. کتنا ایک عظیم تحفہ ہے, کتنا ایک عظیم معاملہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم حج اچھے معنوں میں کرو گے, صحیح معنوں میں کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اگلی روایت سنیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ, ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. فار ایگزامپل, ایک آدمی جو ہے وہ عمرے پر گیا اور پھر 1-2 سالوں بعد پھر عمرے پہ چلا گیا, اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو گئے, اللہ تعالیٰ 2 عمروں کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ عمروں اس کے جو ہے وہ عمرے اس کے کفارہ بن جاتے ہیں. So Prophet ﷺ mentioned that the person who done Umrah, once he done Umrah and he went again towards Umrah after a few years, whatever sins he committed between 2 Umrahs, because of the nisbat of Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive that. Subhanallah. کتنا خوبصورت, کتنی خوبصورت حدیث ہے. اور پھر آگے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور حضور نے فرمایا کہ جو حج مبرور ہے اس کا ریوارڈ تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا. If you are doing Hajj Mabrur, Prophet ﷺ said, what reward you will get? There is only one reward, and that reward is your bakshish. That Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار عمرے کریں, ہم بار بار عمرے کریں. اور اکثر دوست یہ کہتے ہیں, یہ خیر سادہ پن ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا, اور ہم نے یہ اکثر لوگوں سے سنا, کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے. حج وہی فرض ہے کہ جو کنڈیشن شریعت نے بیان کی ہیں. اب فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس اس کو پتا ہے کہ میں ساری عمر جو ہے وہ حج نہیں کر پاؤں گا. اب آپ جانتے ہیں یوکے سے کسی نے جانا ہے, کم از کم اگر اچھا پیکج لینا تو 7,500-8,000 میرے خیال پاؤنڈ لگتے ہیں. تو اگر وہ ایک عمرہ کر کے آیا پھر عمرے پہ چلا گیا, پھر عمرے پہ چلا گیا, تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس نے فرض ترک کر دیا. ہاں اتنا ضرور ہونا چاہیے, اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو بار بار وہ عمرے کری جا رہا ہے اور وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہیں کہ اگر وہ 1-2 سال اپنے آپ کو روکے تو حج پر جا سکتا ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ بار بار عمرے کرنے کے بجائے وہ حج کر لے. لیکن ایک بندہ اس کو پتا ہے کہ یار پتہ نہیں پیسے کبھی ہونے یا نہیں ہونے, حج کروں گا تو نہیں کروں گا, کم از کم جا کے مدینہ تو دیکھتا رہے بار بار, کم از کم جا کے بار بار بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ زیارت تو کرتا رہے. ساتھی اور آگے چلتے ہیں, مسند البزار میں یہ روایت موجود ہے, فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل بیت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے, حاجی 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ, 400 بندوں کی سفارش کرے گا. The person who is doing Hajj, according to this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at the day of judgment he will do intercession of 400 people from his family. وہ شفاعت کرے گا, ریکویسٹ کرے گا قیامت والے رب تعالیٰ کے سامنے, باری تعالیٰ میں نے تیرے گھر کا حج کیا تھا, میرے ان فیملی والوں کی بخشش فرما دے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کرنے پر اس کی فیملی کے 400 بندوں کی بخشش فرما دے گا. کتنا عظیم کام ہے, کتنا عظیم کام ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بندہ حج کرنے جا رہا ہے اس کے اندر کنڈیشنز پائی جائیں. ظاہر وہ مسلمان کے بعد تو جا نہیں سکتا, مسلمان ہو, عقل کرنے والا, عاقل ہو, صحت مند ہو, اس کے بعد اس کے ایکسپینسز کے جو معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں, اس کے اوپر کسی کا لون نہ ہو. اور میں پھر کہتا ہوں یہ ایزی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں, ضرور بھی ضرور حج کرے. کیا کرے؟ حج کریے. تو چھوٹی بات نہیں ہے, حج کرنا بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا if you are doing Hajj, if you are Haji, at the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala will give you this power to do intercession, to intercede 400 people from your family. آپ قیامت والے دن 400 بندوں کی سفارش کریں گے. What is the meaning of intercession? What is the meaning of شفاعت? It means on your request Allah subhanahu wa ta'ala will forgive 400 people from your family. 400 بندوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. اب آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار کاش میں مدینے میں جاؤں, کاش میں مکے میں جاؤں اور مکہ شریف میں جاؤں, وہاں پر میری جان نکل جائے. تو اکثر لوگ آپ سنتے ہوں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے.
آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگ جاگ رہے ہیں. یا صرف یہ فیس بک والے نہیں سنتے, ایسا میں اتنا مسیح بک والے بھی سنتے پہلے. اب سنیں, مسند ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ حج پر گیا, ایک بندہ حج پر گیا, یا وہ بندہ عمرہ پر گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا, اور وہ دنیا سے چلا گیا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال اس کے لیے عمرے اور حج لکھے گا. سبحان اللہ. میں نے آج کو روایت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے ملی نہیں. میں چاہتا تھا کہ جو قیامت تک کے لیے اس کے نام پر حج بھی کرے گا اور اس کے نام پر عمرے بھی کرے گا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم وہاں پر جائیں, کاش ہم وہاں پر جا رہے ہماری جانیں نکل جائیں. وہ بڑا چنگا سودا کرتے تھے, بڑا چنگا سودا کرتے. سودا کیا ہوتا تھا؟ قیامت تک کے لیے ان کے نام پر حج اور عمرے کیے جاتے تھے. اگلی روایت بڑی کمال کی ہے. اب روض الفائق میں یہ روایت موجود ہے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر محبت والے ایمان والے غور سے سنیں گے نا بڑا لطف آئے گا. مجھے تو بڑا لطف آیا ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی نظر بھی, آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر بھی یہ روایت کی جائے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روض الفائق میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں آیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 لاکھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ جاؤ اور سونے کی زنجیروں کے ساتھ کعبہ کو میدان حشر میں لے کے آؤ. 7 لاکھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگے گی. فرشتے جائیں گے کعبۃ اللہ کو زنجیروں کے ساتھ پکڑیں, یعنی کھینچنے کی کوشش کریں گے اور حکم دیں گے. جب زنجیریں باندھ لیں گے کہیں گے کہ چلو میدان حشر کی طرف. کعبہ کہے گا کہ میں نے آگے نہیں جانا جب تک میرا ایک کام پورا نہ ہو جائے. بڑی مزے کی یہ روایت. حضور کی ساری حدیث میں بڑی پیاری ہے. حضور کی حدیثوں پر قربان ہونے کا دل کرتا ہے. آپ سنیں, کعبہ کہے گا کہ میں تو نہیں ہلنے والا, میں تو آگے نہیں چلوں گا, میری ایک درخواست رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے. فرشتہ کہے گا بولو کیا تمہاری درخواست ہے؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ, کعبۃ اللہ کہے گا, وہ جو کعبۃ اللہ ہے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ, وہ رب تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا, کہے گا باری تعالیٰ جن جن لوگوں کی قبریں میرے ارد گرد ہیں ان سب کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. ان سب کی بخشش فرما دے. یعنی جو ادھر میرے قریب جو لوگ جن کی تدفین ہوئی ہے, اے باری تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے. رب تعالیٰ فرمائے گا تیری درخواست میں نے قبول کر لی, تیری درخواست میں نے قبول کر لی. فرشتے کہیں گے کہ اچھا جی اب چلو. جب پھر اس کو چلنے کو کہیں گے, کعبۃ اللہ کہے گا کہ میں نے تو یہاں سے نہیں ہلنا, میری ایک اور ریکویسٹ بھی ہے, میری ایک اور ریکویسٹ بھی ہے, اس کو بھی قبول کیا جائے, یعنی سفارش میں عرض کرتا ہوں. فرشتہ کہے گا ندا ہے آسمان سے, اچھا بتاؤ کون سی ایسی بات ہے جو تم پورا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ پہلی میری جو عرض تھی وہ تو پوری ہو گئی, دوسری عرض یہ ہے اے باری تعالیٰ اپنی زندگی میں جو تیرے حبیب کا امتی اور جو اپنی زندگی میں لوگ دور دراز سے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر آتے تھے, پیسے خرچ کر کے آتے تھے, ان کے چہروں پر غبار ہوتا تھا, وہ تھک ہار کر آتے تھے, میری زیارت کیا کرتے تھے, حج کیا کرتے تھے, باری تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے. فرشتہ کہے گا, ندا دے گا, فرشتہ کہے گا باری تعالیٰ ان لوگوں کے جو گناہ ہوتے تھے وہ تو بعد میں جا کے گناہ کرنا شروع کر دیتے تھے. آپ جانتے ہیں جب بندہ عمرہ اور حج کر کے آتا ہے, گاٹی نے جو رسیدے ہوں نے اللہ کے رسیدے ہو جائیں, اس طرح میں نہیں جاتا. تو فرمایا کہ فرشتہ ندا دے گا کہ باری تعالیٰ, یا اس سے کلام کرے گا کعبہ سے کہ تجھ کو تیرے سے جو حج کر کے گئے تھے, عمرہ کر کے گئے تھے, تیری زیارت کر کے گئے تھے, وہ تو بعد میں گناہ کیا کرتے تھے. آگے سے کعبہ کہے گا باری تعالیٰ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما دے. باری تعالیٰ میں ان کی بھی شفاعت کرتا ہوں, ان کی بھی تیرے بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں. رب تعالیٰ فرمائے گا اے کعبہ تیری سفارش کو بھی قبول کیا, جس نے تیرا حج کیا, تیری زیارت کی, میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. تو ساتھیو حج پر جانا, how great reward is this? According to this riwayat which is mentioned by Hazrat Wahab bin Munabbih, the person who will do ziyarat, the person who is buried there or will do ziyarat of Ka'batullah at the day of judgment because of the sifarish and the request of Ka'batullah, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive haji. حج کرنے والے عمرے والے کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. اور پھر فرمایا کہ ان کے چہرے بڑے سفید ہوں گے, جب ان کی سفارش قبول ہو جائے گی وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا. اب میں کعبے کی بات کروں اور مدینہ کی بات نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آئیے اعلیٰ حضرت کے کلام سے آپ کو سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے کلام سنا کر آپ کی کیفیت جو ہے وہ بنا کر پھر آگے چلتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ سارے محبت سے پڑھیں. حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. جب بندہ حج کر لیتا ہے نا تو پھر فرمایا کہ جو کعبے کی بلڈنگ ہے نا وہ کہتی ہے سبق دیتی ہے کہ حاجیو مجھے تو دیکھ لیا نا اب کچھ اور دیکھو. حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو. ایک مقام پر پڑا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کعبے میں چلے جاؤ حج کر لو بس کام ہو گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. وہ نبی کہ جس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرمانی ہے کہ جس کو صدقے سب کچھ ملا ہے بندہ مکے جاوے تو مدینے نہ جاوے. یہ تو زیادتی ہے نا. اب آگے سنیں حضور علیہ السلام بڑی ایک خوبصورت روایت میں نے الکامل میں پڑھی. فرمایا کہ حضور نے فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی. حضور نے فرمایا کہ جو حج کرے اور میرے مزار کی زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ جفا کی وفا نہ کی. اللہ. اس کی مثال یہی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ پاکستان جائے میرپور تاری فیملی رہتی ہوگی والد صاحب تمہارے میرپور میں ہوں ہاں جی آپ اسلام آباد میں جائیں اپنے یاروں کو بھی ملائیں سارا کچھ کر آئیں اور والد صاحب کو نہ ملے واپس آ جائیں تو گھر بڑھ دیے. کتنے دکھ والی بات ہے. حضور نے فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی. جس نے حج کیا اور میرے گھر نہ آیا اس نے مجھ سے وفا نہ کی. میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا کروں انگلش میں تو میرے ذہن میں تو یہی آیا. The Prophet ﷺ said, the person who is doing Hajj and he is not doing ziyarat of my qabr, faqad jafani, he is not true my lover. He is not true lover of me. وہ میرا true lover نہیں ہے. اس نے مجھ سے وفا نہ کی, اس نے مجھ سے محبت نہ کی. اس لیے ساتھیوں کو مجھ سے پوچھے میں نے تو جب بھی حج پہ جانا ہے حج تو میں کروں گا مگر تصور گنبد خضرا کا ہی ہوگا. تو دیوانہ وہی ہے کہ جب حج پر بھی جائے یاد مصطفیٰ کی آئے. اور ہو سکتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے سن کے میں اس سے سوال یہ کرتا ہوں تو حج کس کے بتانے پر کر رہا ہے؟ تو حج بتانے مصطفیٰ پہ کر رہا ہے. تو حج اس لیے کر رہا ہے کہ اس کعبہ سے محبت مصطفیٰ نے کی ہے. تو حج اس لیے کر رہا ہے کہ اس حجر اسود کو بوسہ مصطفیٰ نے دیا ہے. تو اس سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اونچا مصطفیٰ نے کیا ہے اور اس کی نسبت سے ہوا ہے. تو یہ بڑی پیاری بات ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کرنے آیا اور اس نے میرے در کی زیارت نہ کی تو اس نے مجھ سے وفا نہ کی. اللہ تعالیٰ اس میری گفتگو کو قبول فرمائے. وقت اب کیونکہ بڑا قلیل ہے ایک دو باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اعلان یہ آیا ہے کہ کچھ دوست جو ہے وہ راستے میں گاڑیاں کھڑی کر جاتے ہیں. بالکل راستے میں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے بعض لوگوں نے جو ہے فرضوں کے بعد نکلنا ہوتا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا اللہ نہ کرے تو مسجد میں ایمرجنسی ہو جائے کوئی فائر بریگیڈ کے لوگوں کو نہ آنا ہو یا ایمبولینس سے آنا ہو تو یہاں پہ تو لوگ آ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کوئی جلدی ادھر جانے سے بچ جائے. اصل تو اس کی جو اللہ نے قسمت لکھی وہی ہونا ہے لیکن کم از کم جو ظاہری اسباب ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے. تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ جب آپ پارکنگ کریں تو ضرور صحیح معنوں میں پارکنگ کیا کریں اور گیٹ کو جو ہے وہ کور نہ کیا کریں بلاک نہ کیا کریں. اچھا اب میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا اس مسئلے کو میں اچھی طرح سمجھا دوں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ مستحب اور سنت عمل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہو اس کی نیت ہو قربانی کی تو فرمایا کہ وہ اپنے بال زیر ناف بال سر کے بال جسم کے بال اور ناخن ان کو نہ کاٹے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں جو کنفیوژن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ شاید اس کا معاملہ حج کے ساتھ ہے. ایک ساتھی نے توجہ دلائی تو میں نے اس کو مزید پڑھا تو میں نے کہا آپ کو دوبارہ بتایا جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کوئی قربانی کے لیے اپنے بال
یا ناخن نہیں کاٹ رہا، تراش نہیں رہا، تو جیسے ہی وہ قربانی اس کی ہو جائے گی، اس کا معاملہ عید کے ساتھ نہیں ہے، اس کا معاملہ قربانی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ قربانی کر لیں، فار ایگزامپل آپ کی عید کے جو ہے وہ کچھ گھنٹوں بعد جو ہے وہ قربانی ہو رہی ہے، یا آپ کی اگلے دن قربانی ہو رہی ہے، تو جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ نے بال نہیں کاٹنے، اس وقت تک آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے۔ تو یہ معاملہ میرے ذہن میں تھا۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ آج ہی میں ایک سٹور میں گیا تو وہاں پر ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، تو پھر بریڈ فورڈ میں قبلہ مفتی صاحب ہیں، ان سے میں نے ذکر بھی کیا، ہم نے ڈسکشن کی، اور آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اب اس ساتھی کا سوال یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ یو کے میں رہتا ہے، یا کسی بھی آپ کنٹری کا نام لے لیں، پاکستان سے باہر کا، تو وہاں پر اگر بندہ رہتا ہے اور قربانی وہ اپنے ملک میں کرتا ہے، انڈیا میں کرتا ہے، پاکستان میں کرتا ہے، انڈیا کا نام بھی لے رہے، چلو پاکستان میں کرتا ہے یا کسی اور جگہ پر کرتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آیا اس کو اب جو اس کی قربانی ہے وہ اس کے اپنے ملک کے حساب کی عید کے حساب سے کیا جائے یا دوسرے ملک کے حساب سے کیا جائے؟ تو اب اس کا جواب یہ، مثال کے طور پر ایک بندہ یو کے رہتا ہے، اس نے قربانی پاکستان میں کی، اگر مثال کے طور پر وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو گئی، آیا قربانی کی جائے یا نہ کی جائے؟ یا ایک دن بعد میں ہو گئی، قربانی کی جائے یا نہ کی جائے؟ اسی طرح کوئی کسی اور ملک میں تھا، اس کا حساب بھی لگا لیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب تک اس کی اپنے ملک کی عید نہ ہو، قربانی نہ ہو، لیکن جمہور کا یہ ہے، اور قبلہ مفتی صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی ملک کے اندر جانور کرتا ہے تو جو قربانی ہے اس جانور کی اسی ملک کے حساب سے ہوگی۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، ویسے تو اس دفعہ پاکستان اور ہماری جو ہے وہ عید ایک دن ہو رہی ہے، لیکن اگر ان کی ایک دن پہلے ہوتی تو پھر اب ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہاں کا ہمارا ویٹ کرنا پڑتا، جب ساتھیوں نے میرے ساتھ قربانی کو سے ملائے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جس ملک میں قربانی کا جانور ہے وہیں کے حساب سے جب عید ہو جائے گی تو وہاں پر وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری 1-2 منٹ میں کشمیر کے بارے میں بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر تو ہماری شارگ ہے، ہمیں کشمیر سے بڑی محبت ہے۔ اب میں پاکستان، لاہور، فیصل آباد میرا تعلق ہے، وہاں سے ہماری گھٹی کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ کشمیر سے محبت کرنی ہے، ہمارے خون کے اندر یہ شامل ہے۔ آپ کو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں ہر معاملہ پیسفلی کرنا چاہیے۔ Surely we are not going to do anything which is against law of the land، مگر ہم پیسفلی بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ایم پیز کو بتا سکتے ہیں، کونسلرز کو بتا سکتے ہیں، پیسفلی ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، پیسفلی اپنی اپنی زبان ضرور اس معاملے میں کھولیے، پیسفلی اپنا اپنا اس کے اندر حصہ ضرور ملائیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق کو اتحاد عطا فرمائے، اور ہمارا دل جب سے کشمیر کے معاملات ہیں ہمارا دل خون کا آنسو ہو رہا ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان کی حق خود ارادیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ ہم بڑے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ آ کے ملے، اور ہمارے ساتھ آ کے نہ بھی ملے کم از کم اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے میری التجا ہے، آپ اپنے ایم پیز کو اپروچ کریں، اپنے کونسلرز کے ساتھ بات کریں، اپنے جو آپ کے مختلف سوشل میڈیا کے جو آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر اچھی باتیں لکھ کر، اور ایسی باتیں کہ جو یہاں کی لا کے اگینسٹ نہ جائیں، یہاں کے ملک کے اگینسٹ نہ جائیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو پیسفلی اپنی آواز ضرور اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پڑوسیوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، کیونکہ جب جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ایسے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہر طرف جو ہے وہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو امن عطا فرمائے اور کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، کشمیر کو آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔